السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب نازل فرمائی جس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہو۔ مجاہد کہتے ہیں حکمت سے مراد قرآن اور فقہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک حکمت اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح بصیرت، صحیح قوت فیصلہ اور وہ سمجھ بوجھ جس کی وجہ سے انسان بھلے برے کو پہچان سکے حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ حکمت سے مراد نفع مند علم، عمل صالح اور شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ، جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ پیاری بہنوں، جس کو اللہ تعالیٰ نفع بخش علم، عمل صالح کی توفیق اور شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت دے دے تو اس سے بڑھ کے کیا بھلائی ہوگی کہ وہ دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حکمت انبیاء کا ورثہ ہے، وراثت ہے۔ حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتے ہیں۔ بندے کو کمال صرف حکمت سے حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ کمال نام ہے علمی اور عملی قوت کے مکمل ہو جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، بھلائی سے محبت رکھیں، حق کے طالب ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو ان کی عقل و فطرت میں جڑے رکھنے والی ان اشیاء کی یاد دہانی کروائیں اور جو تفصیلات، جو باتیں لوگوں کو نہیں معلوم وہ رسول بیان فرمائیں۔ پھر کیا ہوا کہ لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا تو ان کو اپنے فائدے کی باتیں یاد ہو گئیں، انہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کو اپنے نقصان کی باتیں بھی معلوم ہو گئیں تو وہ ان سے بچ گئے۔ یاد رکھیں یہ لوگ کامل عقل و فہم کے مالک ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی فطرت میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی، جو ان کے دل نے بتایا، جو ان کی عقل نے بتایا، شیطان کے پیچھے لگ کے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس کے مطابق عمل کیا، یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفقہہ فی الدین۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے وہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری 71۔ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کا شعور دیتے ہیں، دین کا شوق دیتے ہیں، اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کا دین کی طرف رجحان زیادہ ہے، آپ نئے کام کرنا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری کوئی دعا سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھتا ہی نہیں، اللہ تو میری کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، جب بھی آپ کو اندر دین کے بارے میں جاننے کا، عمل کرنے کا شوق ہو تو یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، تبھی تو وہ آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند وہ ہیں جنہوں نے انبیاء پر یقین کیا اور ان کے ذریعے اپنے نفع اور فائدے کی باتیں انہوں نے یاد کر لی اور ان پر عمل کر لیا، اور ان کو جب نقصان دینے والی باتوں کا علم ہوا تو وہ ان سے بچ گئے۔
حقیقت یہ ہے کہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، عقل والے ہی واقعات سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، عقل والے ہی غور و فکر کر کے برے انجام سے بچ سکتے ہیں، عقل والے ہی دوسروں کے حالات سے اپنے لیے سبق حاصل کرتے ہیں، اسی لیے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل والے بے مقصد اور لہو و لعب والی زندگی اختیار نہیں کرتے۔ سوچنے کا مقام ہے، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا آپ لوگ بھی اولو الالباب میں شامل ہیں؟ کیا آپ اللہ کی نصیحت کو ایک کان سے سن کے دوسرے کانوں سے نکالتے ہیں یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ کوشش بھی کریں گی، بے شک آپ سے وہ عمل نہ ہو، لیکن آپ اس کے لیے کوشش کریں گی، دل میں نیت رکھیں گی، اللہ سے دعا مانگیں گی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی لکھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیا، چاہے آپ کی کوشش ناکام ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا نام اس عمل کے کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وما انفقتم من نفقات۔ اب یہاں پہ خرچ کرنے کے ساتھ نظر ماننے کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہارا جو بھی عمل ہوگا، نیکی کا عمل، برائی کا عمل، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما انفقتم من نفقات، جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ، اس نفقہ کا جو میننگ ہے خرچ، اس کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق عام روزمرہ زندگی میں کیے جانے والے خرچ پر ہوتا ہے۔ نفقہ خرچ سے مراد وہ خرچ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خواہ اب تم وہ کم کرو یا زیادہ کرو، وہ واجب ہے یا مستحب ہے، ہر خرچ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نظر تم من نظر، جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، نظر سے کیا مراد ہے؟ نظر وہ چیز ہے جسے عوامی زبان میں، عام لوگوں کی زبان میں اگر دیکھیں، منت ماننا، کہ میں نے منت مانی ہے، میں یہ کروں گا، یہ مجھے خوشی ملے گی تو میں یہ کروں گا، وہاں پہ دیگ چڑھاؤں گا، غریبوں میں کھانا کھلاؤں گا، روزے رکھوں گا، جو بھی۔ فقہ میں اس کی تعریف مختلف ہے۔ فقہ میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ کسی مراد کے پورا ہونے پر اپنے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کر لینا ہے جو واجب نہ تھی۔ انسان اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے کسی بھی ایسے خرچ یا خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے لیے فرض نہ ہو، یا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی اپنی کسی بھی مراد کے پورا ہونے پر کوئی ایسا نیک کام صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا کیسا شرک ہے؟ تو پیاری بہنوں، نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا، اس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی اور کی نظر نہیں مان سکتے۔ وہ نظر جو نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ حلال ہو اور جائز ہو، اور وہ نظر منع ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہو، کسی بت کے لیے یا کسی انسان، پیر، فقیر، بزرگ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے راستے میں ہو یا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی وجہ سے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نظر عموماً لوگ مانتے ہیں، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ نظر مانتا ہے کہ بھئی میرے اگر 500 میں سے 450 یا اس کے ابو مارکس آئیں گے تو میں 10 نفل 50 نفل شکرانے کے پڑھوں گی۔ اب اگر جو ہے آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ یقین نہیں، اپنی محنت پہ یقین نہیں، پہلے آپ شربت میں شکر ڈالیں نا، پہلے آپ محنت کریں، خوب محنت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، میرے لیے آسانی کرے گا، مجھے کامیابی کرے گا۔
دے گا، لیکن آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا دی کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنے نمبر آئے تو میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، اب اگر نمبر نہیں آتے تو میں نہیں پڑھوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ شرطیں لگا کر آپ کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شرطیں لگا کر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے۔ اللہ نے تو کوئی شرط نہیں لگائی، تو اب اللہ تعالیٰ کے آگے شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے شرط لگاتے ہیں۔ آپ شکرانے کے نفل پڑھیں نا، ڈیلی پڑھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ روز ایک وقت مقرر کر لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، روز اللہ کے بھائی وہ جو سارا دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلایا، کھلایا، پلایا، صحت دی ہے، اس کا بھی نفل ادا کرنی ہے کہ نہیں؟ نہیں، جس وقت میرے نمبر آئیں گے پھر میں نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ ویسے تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ ہم زبان سے کرتے ہیں، نہ ہم منہ سے کرتے ہیں، اور نہ ہم عمل سے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک اگر عورت نظر مانتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اللہ کا گھر عمرہ کرنے جاؤں گی، اب یاد رکھیں وہ جو عمرہ نظر کی نیت سے کرنے جائے گی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جو عمرہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گی، اس کو چاہیے کہ پہلے نظر کا عمرہ کرے، اس کے بعد دوبارہ میقات پہ جائے اور پھر عمرہ کرے، تو یہ دوسری عمرے کا اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ پہلے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرط لگائی ہوئی تھی، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے بس اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4241، کہ جیسے کسی نے عمرے کی ہی جیسے نیت کی تو پہلے عمرے کا تو اس کا صرف مال ہی نکل گیا، ثواب اسے کوئی نہیں ملا۔ یا کوئی کہتا ہے کہ جی میری اولاد ہوگی، میرا بیٹا ہوگا تو میں اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، صرف اس کا مال نکل جائے گا۔ اللہ کے ساتھ شرطیں نہ لگائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ ایمان رکھیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیتوں کا پورا علم ہے، اللہ تعالیٰ ضمیر کی پوشیدہ خواہشات کو جانتا ہے، انسان کی خفیہ حرکات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے خلوص نیت سے عمل کیا ہے اور کس نے خلوص سے نہیں کیا۔ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کریں گے۔ فما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو واجب خرچ بھی نہ کریں، یعنی نظر مان کر اس کو پورا نہ کریں، جو مخلوق کی خوشی کے لیے خرچ کریں یا نظر پوری کریں تو وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہیں رکھتا وہ ظالم ہے۔ مخلوق کی خوشی کے لیے عمل کرنے والا اس لیے ظالم بن جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنا تھا، اس نے عمل کو غلط جگہ پہ رکھ دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا رکھی ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔